السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور بڑی امپورٹنٹ خبریں جو پاکستان میں ہیں اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ان کی، وہ میں آپ کو چند ایک نیوز بتاؤں۔ میں نے تقریباً 2.5 ہفتے پہلے اسی وی لاگ میں پریڈکشن دی تھی کہ DGISI کی سمری 25 اور 27 کے درمیان سائن ہوگی، اور اب سے 2 گھنٹے پہلے وہ سائن ہوئی ہے۔ بیچ میں آپ دیکھتے رہیں، آپ کئی وی لاگز آپ نے دیکھے، آپ نے تبصرے سنے، لوگوں کے کالمز پڑھے کہ ہر ایک نے کہا کہ آج ہو جائے گی، کل ہو جائے گی، سمری چلی گئی، 3 نام چلے گئے، 4 نام آ گئے، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ تو میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ نہیں، ایک ہی ہوگا، اور وہی نام جو آ چکا ہے پہلے، جس کا موومنٹ آرڈر نکل چکا ہے، وہی نیا DGI ہوگا، اور یہ 25 اور 27 کے درمیان سائن ہوگی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی چڑیل یہ کہاں سے خبر لے آئی؟ تو چڑیل تو بہرحال پھر اس کا کام ہے یہ خبریں لے کے آنا اور صحیح لے کے آنا، اور جب چڑیلیں 2-3 باری صحیح خبریں نکال دیتی ہیں، پھر آپ دیکھیں ان کے بغیر گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ آپ کو مزید اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اب معاملات اس وقت یہ ہیں کہ جو لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ فوری طور پہ ان ہاؤس چینج آ رہی ہے اور اگلے 2 مہینے کے اندر آ رہی ہے، تو میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتاؤں کہ نہیں آ رہی چینج 2 مہینے کے اندر۔ PTI کی خواہش ہے کہ چینج آ جائے، لیکن کوئی اور ان کے اپوزیشن والا چینج نہیں لانا چاہ رہا، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ IMF کی اور پاکستان کی ٹاکس فیل ہو چکی ہیں، اور پاکستان کو انہوں نے ٹاسک دے دیا کہ جناب پہلے یہ کرو، جن جن چیزوں پہ سبسڈی ہے ان سبسڈیز کو ختم کرو، اس کے بعد آگے چلے گا معاملہ۔ تو اب سبسڈی ختم کرنے کا مطلب میں موٹا موٹا حساب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگلے 1.5 سے 2 مہینے کے اندر تقریباً 30 روپے تک پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہونا ہے، تقریباً 15 سے 20 روپے بجلی کی قیمت میں اضافہ ہونا ہے، اور کافی خاطر خواہ اضافہ گیس کی قیمت پہ ہونا ہے، اور گیس آپ کو ملنی نہیں ہے۔ سردیوں میں کم از کم 10 سے 11 گھنٹے کی روزانہ لوڈ شیڈنگ ہوگی گیس کی۔ تو کوئی بھی اس ٹائم پہ حکومت نہیں لے کے آنا چاہتا، چاہے ان ہاؤس چینج ہو، چاہے پش اوور ہو، چاہے جو مرضی ہو، اور وہ آ کے یہ فیصلے کرنے کے یعنی اپنی سیاسی موت ہے اس کے لیے۔ تو ہر ایک جو ہے وہ مارچ کے بعد دیکھتا ہے کہ جی مجھے مارچ کے بعد موقع مل جائے تاکہ جتنے بھی یہ ان پلیزنٹ فیصلے ہیں یہ ہو جائیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی اب مشکلات میں اضافہ ہوگا، جیسے آپ کو میں نے اگین 2 ہفتے پہلے بتایا تھا کہ جام کمال کو استعفیٰ دینا پڑے گا، ورنہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی۔ بیچ میں جام کمال نے اور حکومت نے بڑی کوشش کی کہ 4 سے 5 لوگوں کو انہوں نے نکال لیا سگنیچرز سبمٹ ہونے کے بعد اسمبلی میں، اسپیکر اسمبلی کے پاس، لیکن پھر وہ تھوڑے دن کے بعد واپس نمودار ہو گئے۔ ان کا جی ہم تو دم کرانے گئے تھے اور اپنے اوپر پتہ نہیں کیا بھوک مروانے گئے تھے، لیکن اس کے بعد جام کمال کو احساس ہوا، اور سیٹرڈے کو میں نے ٹویٹ کی تھی کہ سنڈے کے دن جام کمال جو ہیں استعفیٰ دیں گے، جبکہ سیٹرڈے کو جام کمال نے کہا تھا جو مرضی ہو جائے میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ بہرحال سنڈے کی شام کو انہوں نے استعفیٰ اپنا بھجوا دیا۔ اب حکومت والے بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ یار محمد رند جن کو نامنیٹ کیا ہے وہ CM بلوچستان بن جائیں گے۔ تو آپ کو میں بتاؤں کہ یہ بھی ایک خوش فہمی ہے۔ اگر PTI کا ہی کینڈیڈیٹ CM بلوچستان رہنا تھا تو پھر جام کمال ہی تبدیل نہ ہوتے اور وہی رہتے، کیونکہ پالیسی تو وہی ہونی ہے گورنمنٹ کی۔ تو اب PTI کسی طرح شور مچا رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، انڈر ہینڈ بڑی ڈیلز کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح وہ حکومت کا حصہ بنے رہیں، ورنہ اگر مولانا فضل الرحمان کو وہاں حکومت میں حصہ مل گیا تو پھر PTI کے لیے بڑی شدید مشکلات ہوں گی۔ بزنجو صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایز اسپیکر بلوچستان اسمبلی استعفیٰ دے دیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ بننا چاہ رہے ہیں، اور میری آخری خبر آنے تک بزنجو صاحب کا بڑا اچھا چانس ہے CM بلوچستان بننے کا، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو PTI کو یہ دوسرا بڑا دھچکا جو ہے ایک ہی ہفتے کے اندر لگ جائے گا۔ تیسرا، آج مجھے پتہ چلا، لوگ مجھے بڑا کوٹ کر رہے ہیں کہ جی حامد میر نے اپنے کالم میں لکھا ہے اور بڑے لوگوں نے لکھا ہے کہ جی پنجاب میں اگلی تبدیلی آنے جا رہی ہے عثمان بزدار کے خلاف۔ تو میں آپ کو بتاؤں پنجاب میں ابھی ایسی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، میری کتاب میں تو نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں اگر کسی نے بھی تبدیلی لانی ہے اس کو کاف لیگ کو ساتھ رکھنا پڑے گا، اور چودھری پرویز لائی اور چودھری شجاعت حسین ان کا موقف یہ ہے کہ اگر یا تو عثمان بزدار ہی رہے گا وزیر اعلیٰ یا پھر ہم لوگ آ کے بنے۔ تو اب نون لیگ کو یہ گوارا ہی نہیں کہ کسی طرح کاف لیگ جو ہے وہ پنجاب کے آ کے وزارت اعلیٰ کے اوپر بیٹھ جائیں۔ تو اگلے سال اگر الیکشن ہوتا ہے یا 1.5 سال کے بعد، تو انہوں نے تو نون لیگ کو
ناقابل تلافی نقصان پہنچا دینا. تو اس لیے کینڈیڈیٹ جو ہے سنگل جوائنٹ کینڈیڈیٹ جس کے اوپر سب کا پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا، کاف لیگ کا، ساؤتھ پنجاب والوں کا اتفاق ہو، وہ کینڈیڈیٹ ابھی سامنے نہیں آیا. اگر آ جاتا ہے تو پھر 100 بسم اللہ، پھر یہاں پہ بھی کر لیں. لیکن چینج ہونی ہے اور یہ اب وہ جو ہے نا ٹھک ٹھک لگی رہے گی. اور اگلی چینج میں آپ کو آج پریڈکٹ کر رہا ہوں جو کہیں پہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ چیئرمین سینٹ کی ہونی ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ 2 ہفتے کے اندر چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئے گی، وہ اڑ جائیں گے اور پھر پیپلز پارٹی اپنا چیئرمین سینٹ بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے. اور یہ کافی سٹرونگ موو ہوگی اور پیپلز پارٹی کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ بظاہر لگتا ہے. اور پچھلی باری بھی ان کا بن گیا تھا اگر کچھ طاقتیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ہارس ٹریڈنگ کے لیے مدد نہ کرتی. عمران خان جو ہیں وہ سعودی عربیہ سے جو دورہ کر کے آئے ہیں، وہ دورہ جو ہے ہر طرح سے کنٹروورشل ہے. سوشل میڈیا پہ خبریں گرم ہیں، کسی کی شادی کی وہاں پہ، کسی کی اٹینڈنس کی. سوشل میڈیا پہ خبریں گرم ہیں کہ جناب وہاں کسی امریکن بڑے عہدیدار سے ملاقات ہوئی، بڑی ڈیٹیل ملاقات ہوئی اور اس میں فلاں فلاں چیز ڈسکس ہوئی. اب جب تک حکومت اور حکومت کے ترجمان اس کے متعلق کچھ نہیں کہتے تو میں تو کوئی رائے تو نہیں دوں گا، یہ تبصرہ نہیں دوں گا. لیکن آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ پیچھے کنفیوژن کافی ہے اور اس کنفیوژن کا ایک فائدہ اٹھایا ٹی ایل پی نے. اور ٹی ایل پی جو ہے وہ اب بھرپور انداز میں متحد ہو رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ ٹی ایل پی سے بالکل ایگری نہیں کر رہی، اپنے کیے ہوئے وعدوں پہ بھی پھر رہی ہے. اس کا مطلب ہے حکومت چاہتی ہے کہ یہ ٹی ایل پی والا مسئلہ جو ہے یہ گرم رکھے، لوگوں کو پریشان رکھے. اور اس کی فائدہ یہ ہوگا کہ نہ کوئی مہنگائی کی بات کرے گا، نہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کی بات کرے گا، نہ کوئی نوکریوں کی بات کرے گا، نہ کوئی کسی اور چیز کی بات کرے گا، نہ بڑھتی ہوئی بلز کی قیمت کی بات کرے گا. بات کرے گا تو یہ کہ یہ مولوی ہر طرف آ گئے اور ہر طرف ان کے دھرنے ہو گئے. تو حکومت کی گورننس اور حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ پس پش چلی جائے گی. ٹی ایل پی نے آج رات کو یا کل صبح کو فیصلہ کرنا ہے کہ اسلام آباد جائیں یا نہ جائیں. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ وہ ہر حال میں کل اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. حکومت نے جی ٹی روڈ جگہ جگہ سے کھود دی ہے تاکہ ان کا قافلہ آگے نہ بڑھ سکے. لیکن ٹی ایل پی کی اسٹرینتھ جو ہے اسپیشلی جی ٹی روڈ کے اوپر اتنی زیادہ ہے کہ ان کو کسی کو مرید کے آنے کی ضرورت نہیں. مرید کے میں 5 سے 10 ہزار یا 15 ہزار جو لوگ ان کے بیٹھے ہیں وہ بے شک بیٹھے رہے وہاں پہ. وہ خندق جہاں پہ کھدی ہوئی ہے جیلم کے آگے، وہ اس کے آگے سے جمع ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہ بہت بڑا مجمع جو ہے وہ اسلام آباد اور پنڈی تک لا سکتے ہیں. خود پنڈی کے اندر ان کی بڑے سافٹ کارنر رکھنے والے اور ان کے سپورٹرز جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں. پاکستان میں اس وقت جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا اور حکومت کا یہ تضاد جو ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے اور کئی چیزوں پہ بن نہیں رہی ہے. اب یہ کہنا کہ حکومت کو سیف ہیون مل جائے گا تو وہ شیخ رشید کی حالیہ سٹیٹمنٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو شیخ رشید نے پہلی باری کہا کہ اللہ کرے کہ عمران خان اپنی حکومت کے 5 سال پورے کرے. آج تک وہ یہ کہتے تھے انشاءاللہ تو ہم بالکل پورے کریں گے اور اگلے بھی 5 ہمارے ہیں. لیکن اب پہلی باری ان کو یہ ڈر پڑ گیا کہ شاید ان کی حکومت 5 سال پورے نہ کرے. آپ دیکھیں کہ اعظم سواتی نے آج پھر الیکشن کمیشن کے اوپر بڑی بھرمار کی اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اب اپنے کیس کی فائنلائزیشن کے اوپر پہنچ گیا جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے. اور اس میں اب تمام شواہد جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں اور رپورٹس ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے. اگر ایسا ہو گیا تو پوری کی پوری جماعت جو ہے وہ بھی بین ہو سکتی ہے الیکشن سے اگر فارن فنڈنگ کیس میں وہ گلٹی یا کلپریٹ ثابت ہو جاتے ہیں. سو ویری ویری انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ. چائنا ہم سے بڑا ناخوش ہے. رشین پریزیڈنٹ نے اگلے مہینے آنا ہے پاکستان. 2 ہفتے اگلے غور سے دیکھیں کہ حالات کیا ہوتے ہیں. کیا وہ اپنا وزٹ ملتوی کرتے ہیں یا وہ کنٹینیو کرتے ہیں؟ دیٹ ان اٹ سیلف ول ٹیل یو کہ آنے والے دنوں میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے یا نہیں. اسٹے ٹیون ٹو دس چینل. اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو مزید اپڈیٹس ملتی رہیں. اللہ حافظ.